یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع کیوں کہا جاتا ہے اور ہم اس دن کو اتنے جوش و جذبے سے کیوں مناتے ہیں؟ بچوں، 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستان اور مسلح افواج کی مشترکہ جدوجہد تھی۔ پیارے بچوں، چلیں اب ہم اس جنگ کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اس جنگ کا آغاز آخر ہوا کیسے۔ یہ قصہ ہے جب مملکت خدا داد کو وجود میں آئے محض 18 برس کا عرصہ ہوا تھا، یعنی 1965۔ لیکن اس مختصر عرصے میں پاکستان جس تیزی سے ترقی کی راہوں پر گامزن تھا، وہ بھارت کو کسی طور قبول نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن طاق میں تھا کہ کب موقع ملے اور وہ سرزمین پاک کو اپنے ناپاک جوتوں کی ٹاپ سے رونڈ دے۔ 6 ستمبر 1965 کو رات کی تاریکی میں بھارت نے پاکستان کے دل لاہور میں دھاوا بول دیا۔ فضائیں جہازوں کے شور اور بارودوں کی بو سے آلودہ ہو گئیں۔ سرزمین پاک کے واسیوں پر جبراً جنگ مسلط کر دی گئی اور بھارت کے فوجی لال بہادر شاستری کا خواب تھا کہ وہ 6 ستمبر 1965 کی صبح تک لاہور میں داخل ہو کر پاک فوج کو شکست دے کر لاہور کے جم خانہ میں ناشتہ کرے گا، لیکن اس کا یہ خواب پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اور پھر 6 ستمبر 1965 کی صبح ریڈیو پاکستان گونجتا ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ اس خطاب کو سننے کے بعد وطن عزیز کا بچہ بچہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو گیا۔ بھارت نے 7 ستمبر 1965 کو 500 ٹینکوں کی مدد سے 50,000 فوجیوں کے ساتھ سیالکوٹ پر حملہ کیا، لیکن پاک فوج کا جذبہ شہادت اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ گیا اور دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں صبر مشکل تھا۔ پاک بحریہ کے بہادر غازیوں نے ہندوستانی فوج کا نشان نیست و نابود کر دیا۔ پاک فضائیہ کے MM عالم جیسے بہادر اور جانباز پائلٹ نے سرگودا کے مقام پر 1 ہی منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیاروں کو مار گرایا، جو آج بھی ایک عظیم ریکارڈ کے طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ سرگودا کے ہوائی اڈے کے ارد گرد ہائی ٹینشن وائرز ہیں، ان کی یہ تقریباً 100-200 فیٹ ہوتے ہیں، تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا، اس کو میں نے میزائل مارا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کب پائلٹ کاکپٹ سے نکلا۔ جب اس کے قریب سے میں گزرا دیکھا کہ وہ پائلٹ کاکپٹ میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ اس جنگ میں میجر عزیز بھٹی نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے دشمنوں کے ہر حملے کا بھرپور طریقے سے جواب دیا
اور ان کے جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر 120 بھارتی ٹینکوں کو دفن کیا۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کے اختتام تک بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے 5000 سے زائد فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ تاہم 23 ستمبر 1965 کو پاکستان نے اقوام متحدہ کی اپیل پر جنگ بندی کو منظور کر لیا۔ تو بچوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا صرف وطن کے لیے جان قربان کرنے سے ہم شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وطن کے لیے جان قربان تو ہر ملک کا فوجی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ تو کیا ہر ملک کا فوجی شہید کہلاتا ہے؟ جی نہیں، ہم اپنے ملک کے فوجی کی جان قربان کرنے کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی حفاظت کرنا مطلب اسلام کے خطہ زمین کی حفاظت کرنا ہے، اور دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کو شہید کہتے ہیں۔ پاکستان قیام امن پر یقین رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے، اور ہمارے جوان اور عوام اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ تمہاری ذو سے دل نشین جبین کائنات ہے، وفا کی روشنی ہو تم، پناہ اندھیری رات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے، تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے۔ اچھا بچوں، اب یہ سب سننے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے بچوں، ایک طالب علم کے طور پر، ایک طالب علم کی حیثیت سے اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد بھی رکھیں، اور اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے پوری ایمانداری اور خلوص دل کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے اس کی ترقی کی راہوں کو اور ہموار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ بچوں۔